السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف اپنی بد نصیبی کہ ایسا ضابطۂ حیات ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہماری زندگی انسانوں کے لیے قابل رشک زندگی نہیں، اور کبھی ہم نے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آخر سبب کیا ہے اس قرآن کا نزول اس بستی اور اس قوم پہ ہوا جس قوم کو بدو کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی بے شعور، بے عقل، فکر و فہم سے دور، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ قرآن آیا تو اس قرآن سے وابستگی کی بنا پہ وہ لوگ ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بن گئے۔ علم ان کا منتظر تھا، جیسے جیسے ان کی ذات آگے بڑھتی رہی ان کا کردار آگے بڑھتا رہا، تو علم آگے بڑھتا رہا، اور ہم نے دیکھا انہی لوگوں نے انسان کو وہ سلیقہ دیا، وہ سوچ دی جس سے انسان کوسوں دور تھا، یعنی انسان خود اپنا شناسہ نہیں تھا۔ اس قرآن سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد ایسے شناسہ ہوئے کہ ان کے شرف و فضل کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا وجود اس بات پہ شاہد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، اور اپنے اس اٹھنے والے قدم کے نقشہ میں وہ رنگ بھرا کہ جس کا تصور آج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان لوگوں کی محنتیں اور مشقتیں ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں کہ ہم تک اللہ کا پیغام اس قرآن کی صورت میں پہنچا، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی موجودگی میں ہم اس آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیں جو ہمارے لیے اللہ اور رسول نے منتخب کیا تھا، تو ہمیں اپنے ایمان اور اسلام پہ شک نظر آتا ہے۔ مگر وہ لوگ ایسے اللہ اور رسول سے وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی ان کو کوئی بھی انسان اللہ اور رسول سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کردار صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ آیہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے نزول کا سبب کچھ اور ہے، مگر قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے
تو کوئی اور نقشہ بھی انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے عثمان ذو النورین کی ذات کا ایک قریبی تعلق ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب صحابی ایسا ہے کہ جس سے نبی رحمت محمد رسول اللہ کا ایک عظیم رشتہ تھا، ایسا رشتہ کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی شخص ایسا رشتہ کسی دوسرے شخص سے نہیں رکھتا۔ اگر زمین پہ کوئی انسان ایسا ہے جس کے دامن سے نبی کی 2 بیٹیاں وابستہ ہو تو وہ صرف عثمان ذو النورین کی ذات ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار پہ بہت گفتگو کی ہے، اور ان کا انجام جس طرح محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے کسی دوسرے صحابی کا انجام ویسے بیان نہیں کیا۔ ان کا وجود اسلام کے لیے سرتپا رحمت، اور ان کی زندگی کا اخیر اسلام پہ احسان عظیم ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان ذو النورین بھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ شبیر پہاڑ تھوڑا سا لرزتا ہے، اللہ کے نبی نے اس پہ اپنی ایڑی ماری، اسکن شبیرو فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا شبیر ٹھہر جاؤ، تم پہ اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے 2 انسانوں کی شہادت کا ذکر یہاں ہوا، ایک عمر فاروق تھا اور ایک محمد رسول اللہ کا دوہرا داماد عثمان ذو النورین۔ عثمان ذو النورین کی شہادت کے متعلق اللہ کے نبی نے اتنی بار ارشاد فرمایا ہے کہ کسی شہید کی شہادت کے بنا ان اقوال رسول پہ نہیں۔ رسول ثقلین علیہ السلام تشریف فرما ہے، مرہ بن کعب کہتے ہیں شام میں گئے، وہاں خطباء تقریریں کر رہے ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ صحابی بھی کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے، میں اس کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے بڑے دکھ اور درد سے، اور ارشاد فرمایا وہ فتنے قریب ہی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کا ذکر کر رہے تھے، فَمَرَّ رَجُلٌ، کہ اللہ کے نبی کے سامنے سے اور ہمارے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَىٰ، فتنوں میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو تجسس ہوا کرتا تھا ہر معاملے میں، فتنوں کا ذکر جو اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، اور ان فتنوں میں یہ شخص حق پہ ہوگا۔ کہتے ہیں فَقُمْتُ إِلَيْهِ، میں کھڑا ہوا اور اس شخص کے پیچھے گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا فیضا ہوا عثمان، تو وہ عثمان تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہذا، یہ شخص؟ ارشاد فرمایا نعم
جب فتنوں کی ابتدا ہوگی، جو فتنہ اس امت کی عزت و وقار کو پامال کر دے گا، اس فتنہ میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شہادت کا پیغام دیا، بلکہ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا ان فتنوں میں اگر کسی نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو وہ عثمان کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک باغوں میں بیٹھے ہوئے، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے، ایک شخص آ کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ فرمایا ابو موسیٰ جاؤ اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا ابو بکر ہے۔ میں نے کہا ابو بکر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی زبان سے تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے آقا نے کہا آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابی بکر صدیق نے اللہ کی تعریف کی، آئے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں گزری کہ پھر کنڈی کھٹکتی ہے۔ فرمایا جاؤ اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ کہتے ہیں دل میں آیا یا اللہ کہیں میرا بھائی ہو، لیکن باہر گیا دیکھتا ہوں کہ عمر۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فحمد اللہ کی تعریف کی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، پھر کنڈی کھٹکتی ہے۔ فرمایا ابو موسیٰ جاؤ ابشروا بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ اور یہی الفاظ نہیں فرمائے الا بلوا تصیبہ، فرمایا اس بلوا پہ جس کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ کہتے میں گیا تو عثمان ذو النورین تھا۔ میں نے کہا عثمان، اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری تو دی ہے، لیکن ایک آزمائش کے بعد۔ کہتے ہیں فحمد اللہ ثم قال واللہ المستعان، کہا اللہ کی تعریف ہے جس نے جنت کی خوشخبری دی اور میں اس فتنہ میں اپنے اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ یہ کردار ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی شہادت کی ابتدا، اس کا بیان، اس کی خوشخبری اس کائنات کے ہیرو کی زبان سے نکلی ہے جس جیسا اللہ نے دوسرا انسان پیدا ہی نہیں کیا، اور جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ان الفاظ کا حامل انسان جتنا بھی فخر کرے اپنی ذات پہ اتنا ہی کم۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابتدا ہوئی بغاوت کی، اس کا سبب کیا تھا؟ ہمیں اسی بات کا کبھی احساس نہیں ہوا اور نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ سبب کیا تھا۔ اسلام میں یہود و نصارہ آتش پرست جتنے دشمن فاروق و عثمان کے ہیں کسی دوسرے صحابی کے نہیں۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ روم کے عیسائی، عرب کے یہودی، کسرا کے آتش پرست جتنا بغض، جتنا انات، جتنی دشمنی فاروق سے رکھتے ہیں اتنی کسی صحابی سے نہیں، اور جتنی دشمنی عثمان سے رکھتے ہیں کسی دوسرے صحابی سے نہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ دو شخصیات تھی جنہوں نے تمام ادیان باطل کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر کے محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا تھا۔ اس لیے کافر ان کا بڑا دشمن تھا، اور ان کے خلاف کافر نے جو جو تدبیریں کی ہیں کسی دوسرے مسلمان کہلانے والے کے خلاف نہیں کی۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، عثمان ذو النورین برسر اقتدار ہے، ہر طرف طوفان کی طرح اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ افریقہ کی طرف نکلتا ہے، پمال کرتا ہے، یورپ کی طرف نکلتا ہے، پمال کرتا ہے، ہند و پاک کی طرف بڑھتا ہے، پمال کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یعنی تمام زمین سے تمام ادیان باطل کو پمال کر کے ایک رب کی توحید کا پرچم لہرانے کا بے
بنیادی کردار ان دونوں شخصیات سے وابستہ ہے۔ اس لیے یہودی، عیسائی اور آتش پرست ان کے بڑے دشمن تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے جب تک ایسے لوگ اسلام کے دامن میں موجود ہیں اور ان سے اسلام کی طاقت وابستہ ہے، کائنات کی کوئی بھی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو ان کے خلاف ارتکاب سازش کیا گیا، مسلمانوں میں مسلمانوں کی اولاد کو ورگلایا گیا۔ یہود نے، مجوس نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حقانیت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور سب سے بڑا کاری وار جو اسلام کو تہ و تیہ کرنے کے لیے یہود و مجوس نے کیا، وہ عثمان ذو النورین کی شہادت۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اندر ہی اندر اسلام کی تعلیمات کے خلاف، اسلام کی سوچ کے خلاف، اسلام کے افکارات کے خلاف ایک ایسی سوچ کو جنم دے رہے تھے جو کافر کے ساتھ متعلق تھی کہ کسرا کے حکمران ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور کسرا کا بھی یہی حساب ہے۔ کیسر و کسرا ایک خاندان کی سلطنت، اور جب سے بنی، جب سے تخلیق پائی آج تک چل رہی ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ اس لیے بڑا فتنہ پیدا کیا کہ نبی کائنات کے بعد اصل میں اسلامی حکومت کا حقدار علی المرتضیٰ تھے۔ یہ سوچ ڈالی صدیق اکبر کے دور میں یا فاروق کے دور میں ایسے شیاطین تو سانس نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنوں انسانوں کے شیطانوں کی حیثیت کوئی نہیں، اصل شیطان ابلیس جب عمر کا راستہ دیکھتا تھا، دیکھ کے عمر کو اپنا راستہ بدل جاتا تھا۔ اس لیے یہاں کوئی سازش کامیاب نہیں۔ عثمان ایک متحمل مزاج انسان تھے، نظافت و لطافت کے مالک، نازک دل، پیار اور محبت کا طوفان جن کے اندر امڑتا تھا۔ انہوں نے آسانیاں پیدا کی ان لوگوں کے لیے کہ گرفت نہیں کی، چنانچہ یہ پودا، یہ درخت بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ کوفہ، بصرہ اور مصر میں ایسے لوگوں کی اکثریت پیدا ہو گئی جو لوگ عثمان ذو النورین کو اس بات کی سزا دینا چاہتے تھے کہ ساری کائنات میں اسلام کے پرچم کو تیزی سے آگے بڑھانے والا تیزی سے ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ کے قرب و جوار میں کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، اس مقام پہ خیمہ زن لوگ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ اللہ کا کرنا تھا انہی مقامات پہ مصری، کوفی اور بصری آ کے ٹھہرتے ہیں۔ پیغام آیا خلیفہ کو، امیر المومنین کو، کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ خلافت کے حقدار نہیں۔ ارشاد فرمایا مجھ سے بڑھ کے خلافت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ سطح اس پہ جہاں جہاں تک مسلمانوں کی سلطنت پہنچی ہے، ہر انسان میرے ہاتھ پہ بیٹھ کے خلافت کرتا ہے، اور تمام انسان مجھ سے خوش ہے۔ تم ناراض کس بنا پہ ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے خلاف کیے؟ ارشاد فرمایا کوئی نہیں، لاؤ کا وعدہ۔ کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد نے کہا یہ لوگ جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور صحابہ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مقام پہ جو جماعتیں آ کے ڈیرا لگائیں گی
وہ لانتی لوگ ہیں، جاؤ دیکھو جہاں محمد رسول اللہ نے کہا تھا وہاں ان کے ڈیرے ہیں، ھذا ملعونین علی لسان محمد، یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے ملعون لوگ ہیں، ان کی سوچ، ان کا فکر بغاوت ہے اسلام کا۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ان کے جنم پانے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں جو آ کے جماعتیں ڈیرا لگائیں گی وہ ملعون لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، صحابہ نے تصدیق کی، ان لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد پہ مسجد نبوی میں اتنے پتھر برسائے گئے کہ زخموں سے چور ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ساتھیوں نے اٹھایا، ان کو گھر پہنچایا۔ اب چے میں گوئی آتے کہ ان لوگوں کی حیثیت، ان کے خلاف تلوار اٹھانی چاہیے، لیکن ساتھیوں نے کہا، صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا کہ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے ان کے خلاف تلوار چلانا مناسب نہیں۔ صحابہ کی آپس میں گفتگو تھی کہ یہ فکر صحیح ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات پہ ساتھ کیا، یہاں تک کہ وہ ساتھ سے آگے بڑھتے۔ عثمان، آج کے بعد تو نے مسجد نبوی میں اعانت نہیں کرنی، ممنوع ہے امامت۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں، کلمہ کب تک ان کا دفاع کرے۔ زید بن ثابت اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، عثمان ذو النورین کا دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کی عثمان یہ باغی اتنے طاقتور نہیں ہیں، ان شیطا کننا انصار اللہ مرتین، اگر تم کہو تو آج دوسری بار ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں۔ غور فرمائیں، صحابہ کی سوچ، ان کی فکر، ان کا خیال تھا کہ عثمان کی تائید، عثمان کی مدد، عثمان کے حق میں ان مخالفوں کے خلاف تلوار چلانا ایسا ہی ہے جیسا محمد رسول اللہ کی قیادت میں مکہ کے ابو جہل کے خلاف تلوار چلائی تھی۔ سوچ ہے صحابہ کی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کا کوئی ورق ایسا نہیں جہاں اس بات کا ذکر ہو اور زید بن ثابت کا کہ یہ الفاظ نہ ہو، ان شیطا کننا انصار اللہ مرتین، ہم سمجھتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی کی حمایت کرنا رب کی مدد کرنا تھا، آج بھی سمجھتے ہیں عثمان کی حمایت کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ کننا انصار اللہ مرتین۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، میں نہیں چاہتا کہ میری بنا پہ مسلمانوں میں آپس میں تلوار چلے، آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کو اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں، مدینہ نبوی میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چلے گئے، عبداللہ بن سلام آئے، یہ یہودی علامہ فہمہ تھے، اور چونکہ یہ سازش ہی یہودیوں کی تھی اور آتش پرستوں کی تھی اور انہی کی آل اولاد تھی، کچھ مسلمان بھی گمراہ ہو گئے نوجوان قسم کے، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن سلام آ رہا ہے، بہت بڑا یہودی تھا، سمجھا کہ یہ کچھ نہ کچھ جا کے ایسی باتیں عثمان سے کریں گے کہ دل دکھے گا، پریشان ہوگا اور شاید دستبردار ہو جائے خلافت سے۔ اجازت دے دی عبداللہ بن سلام کو، عبداللہ بن سلام اندر گئے، عثمان ذو النورین سے کہا کہ امیر المومنین مجھے ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ آپ کو قتل نہ کر دیں، اجازت ہو تو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا وہ تلوار جو عثمان کی طرف اس کو شہید کرنے کے لیے بڑھے، میں چاہتا ہوں پہلے وہ عبداللہ بن سلام کا گلا کاٹے۔ عثمان ذو النورین نے ارشاد فرمایا عبداللہ
میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کوئی کسی مسلمان کا خون بہے۔ اس کے اللہ کے نبی کے خلیفہ، میں یہ سوچ اور فکر لے کے آیا ہوں، میری خواہش ہے آپ اجازت دیں۔ ارشاد فرمایا عبداللہ جو میرا حق تجھ پہ ہے میں اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ چلے جاؤ، میرے لیے کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہ چلاؤ۔ یہ حق کیا تھا؟ اللہ جانے، تاریخ اس بات پہ خاموش ہے۔ شاید یہ ہو کہ عثمان ذو النورین نے کوئی احسان کیا ہو اس پہ، یا دوسرا ہو سکتا ہے کہ خلافت کا حق، خلیفہ کی بات ماننی، بات قبول کرنی، اس کے حکم، اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، جو بھی تھا۔ عبداللہ بن سلام باہر نکلے، لوگ عثمان ذو النورین کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے۔ ایھا الناس، اللہ کی قسم تاریخ انسانیت میں ایسا شہید کائنات میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، کوئی بھی۔ ایھا الناس، لوگ متوجہ ہوئے کہ شاید وہ سنائے گا کس کس طرح عثمان کا دل اس نے دکھا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، عثمان کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم اور فاضل کہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج تک کوئی نبی کسی نے شہید نہیں کیا کہ 70,000 اس کے مخالف خاک و خون میں نہا گئے، اور کوئی صحابی کا کوئی خلیفہ شہید نہیں ہوا کہ 35,000 مخالف اس کے مقتول ہوئے ہیں۔ رک جاؤ، مورخ لکھتا ہے کہ وہ کچھ اور سمجھتے تھے، انہوں نے کہا یہودی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کہا جھوٹ نہیں، میں تورات کی بات کرتا ہوں، انجیل کی بات کرتا ہوں کہ اس میں یہی سب کچھ پایا جاتا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ دوڑا دیا۔ عثمان ذو النورین اپنی چھت پہ چڑھتے، ارشاد فرمایا بھائی مجھے کس بنا پہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے تم نے ہم سے بے وفائی کی ہے، عہد شکنی کی ہے۔ فرمایا لاؤ کوئی دلیل جو یہ ثابت کرے میں نے عہد شکنی کی ہے، میں نے کوئی خرابی کی ہے۔ لیکن تھا ان کے پاس کیا؟ جھوٹ، مکر، فریب، اسلام کے ساتھ بے وفائی، محمد الرسول اللہ کے دوہرے داماد کے خلاف غداری، اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں تھا، نہیں کچھ ہے۔ ارشاد فرمایا سن لو، مجھے قتل سے ڈر نہیں ہے، نہ میں اس سے خوف زدہ ہوں، لیکن تمہیں سنا رہا ہوں کہ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ واجب القتل ہیں۔ ایک وہ جو اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا تو تصور تمہارے سامنے نہیں۔ آج تک میں اپنے آقا کے دین پہ یوں قائم ہوں کہ چاہتا ہوں ساری دنیا میں محمد کی رسالت کا پرچم لہرائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور تم اس بات کے گواہ ہو، تم میں سے بڑے بڑے باغی اور بڑی بڑی بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کو میں نے قتل کی سزا نہیں دی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون بہہ جائے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا ارشاد فرمایا ہے وہ جو زنا کرتا ہے۔ اور تمہیں اس بات کا علم ہے عثمان کا دامن اس سے صاف ہے، اور زمانہ اسلام میں تو کیا، میں نے زمانہ کفر میں بھی کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ ایسی بات محمد رسول اللہ کو ایسے ہی صحابی کہہ سکتا ہے، وگرنہ زمانہ کفر کی کون بات کرتا ہے؟ بڑے بڑے نیک دل، بڑے بڑے پاک و مطہر لوگوں نے زمانہ کفر میں ان قسم کی چیزوں کا ارتکاب کیا، اس لیے کہ وہ جائز تھا۔ آگے تو ممنوع ہوا محمد رسول اللہ کے دور میں۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو زمانہ اسلام میں نہیں، زمانہ کفر میں بھی میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا؟ کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہو عثمان تو نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ دستبردار ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
آخر کوئی بنا تو ہونی چاہیے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 چیزیں سن کے آتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا من. مغیرہ ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کے خلیفہ میری درخواست ہے کہ آپ چپکے سے یہاں سے نکلیں اور مکہ چلے جائیں. ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا حضور جان بچ جائے گی. فرمایا مغیرہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا کی زبان سے سنا ہے کہ ایک شخص مکہ کی بے حرمتی کا سبب بنے گا، جتنا ساری دنیا کو عذاب دیا جائے گا اس اکیلے کو آدھا دیا جائے گا. میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ جاؤں اور مکہ کی حرمت کی پامالی کا سبب بنوں. امیر المومنین اگر ایسا نہیں ہے تو آپ شام چلے جائیں. کیوں؟ کہا مسلمانوں کے تمام صوبوں میں اگر کوئی مضبوط گورنر پایا جاتا ہے تو وہ معاویہ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے پاس چلے جائیں. مسکرائے. ارشاد فرمایا مغیرہ میں اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے محمد کی ہمسائیگی کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کو چھوڑ کے میں شام چلا جاؤں. کیوں چلا جاؤں؟ عرض کی اللہ کے نبی کے خلیفہ اگر یہ بھی قبول نہیں تو کم از کم اجازت دے ہم اپنی تلواروں کے ساتھ ان کو پمال کر دیں گے. یہ وہی بد کردار لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کو ہم نے تلوار کی نوک سے سیدھا کیا تھا اور یہ ہماری تلواروں کے خوف سے اسلام لائے تھے. اب ان کی اولاد باغی بنتی ہے تو آج بھی ہمارے تلواروں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم زور سے ان کو مدینہ سے نکال سکتے ہیں. ارشاد فرمایا مغیرہ یہ سیکھ ہے. لیکن عثمان اپنی آنکھوں سے نبی کے شہر کی گلیوں اور بازاروں سے مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں دیکھ سکتا. اس کی امیر المومنین خطرناک بات ہے، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. ارشاد فرمایا جو بھی ہو میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ اٹھائیں تاریخ، باتیں جذبات کی نہیں ہوتی کہ جذباتیت کسی سے وابستہ ہے تو آدمی اس جذبات کی باتیں کرتے ہیں. علم کی ہوتی ہے، حقیقت کی ہوتی ہے. آپ تاریخ اٹھاؤ، آدم سے لے کے عثمان ذو النورین تک کوئی ایسا مظلوم دکھاؤ جو مظلوم اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کے لیے خون سے تائب ہو. ایک چشمے فلک نے دیکھا جس نے اپنی جان کو بچانا گوارا نہ کیا لیکن اپنے ساتھیوں کا خون بہانا گوارا نہیں کیا. ایک ذات ہے عثمان ذو النورین کی. تمام مظلوم، تمام شہداء اپنی شہادت سے پہلے مظلومیت کے باوجود تلوار چلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے لیکن 22 لاکھ سے زیادہ زمین پہ حکمرانی کرنے والا فوج کا مالک اجازت کرتے ہیں لوگ کہ اجازت دو. وہ یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ مجھے بچانے کے لیے مسلمانوں کے خون کو بہایا جائے. ایک ہی شخصیت ہے دنیا میں، آدم سے لے کر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب تک اور اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کہیں کسی کو تاریخ میں نظر آتا ہے تو مجھے دکھاؤ. ایک ہی ہے جس نے اپنے خون بہانا گوارا کر لیا لیکن اپنی ذات کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے قطرے خون کو گرنا گوارا نہیں کیا. فرمایا نہیں یہ یوں ہی رہے گا. ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا. ان کو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مسجد نبوی میں آمد بند، بئر روما کا پانی بند. عثمان ذو النورین اپنی چھت پہ چڑھتے، ایھا الناس، لوگ اکٹھے ہوئے. فرمایا هل فیکم علی؟ لا. فرمایا لا ان کو. هل فیکم طلحہ؟ لا. هل فیکم زبیر؟ لا. فرمایا لا انہیں. تاریخ میں کہ ان کو لایا گیا. ارشاد انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں
اور ایک تاریخی روایت یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو قائد تھے ان کے، عثمان ذو النورین کہتے ہیں ان کو بھی لاؤ، وہ بھی آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تمہیں یاد ہے مسجد نبوی جب لوگ مسلمان ہوتے گئے، مسلمان بڑھتے گئے، اللہ کے نبی کی مسجد کم پڑ گئی، تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پہ کھڑا ہو کے کہا تھا حل فیکم، اور تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو فلاں لوگوں کے گھروں کو خرید کے اس مسجد کے ساتھ وابستہ کر دے؟ جو اس مسجد کے ساتھ گھروں کو وابستہ کرے گا اللہ اس سے بہتر اس کو جنت میں دے گا۔ فرمایا تو میں تھا جس نے وہ گھر خریدے اور محمد رسول اللہ کی مسجد بنائی۔ اور کیا سچ ہے کہ نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا سچ ہے۔ فرمایا بد نصیبی نہیں، جو مسجد کی وسعت میری مرہون منت ہے تم آج اس مسجد میں مجھے نماز ادا نہیں کرنے دیتے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی بربریت کیا ہے؟ اس سے بڑی بے انصافی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں علم ہے کہ مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا جو میٹھا تھا، باقی سارا پانی کھارا، اور مسلمان وہ پانی پی پی کے کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، یہود ان پہ تان کیا کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہے کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کون ہے جو بیر روما خریدے اور اپنا ڈول ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے ڈول بھی اس میں پڑنے دے برابر؟ کس نے وہ بیر روما خریدا تھا؟ میں تھا وہ جس نے ذاتی دولت کے ساتھ بیر روما کو خریدا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کے لیے اس کو میں نے وقف کر دیا۔ سچ کہتے ہو؟ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو کنواں میں نے ذاتی کرا سے خرید کے تمہیں دیا ہے اس سے تم تو پانی پیتے ہو جو باغی ہو اسلام کے، اور محمد رسول اللہ کا دوہرا دماد پانی پینے سے محروم۔ پھر ارشاد فرمایا تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی پہ ایک وقت آیا کہ وقت کی بہت بڑی طاقت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کا انتظار مدینہ نہیں کریں گے، ہم ان کی سرحد پہ جا کے ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا کون ہے جو اس لشکر کی تیاری میں میرے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ فرمایا میں نے وہ تعاون کیا تھا کہ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ نام فرمایا پھر سبب کیا ہے؟ لوگ خاموش ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے تو کبھی جب یہ واقعہ میرے سامنے آتا ہے نا، عثمان ذو النورین کی اس مقام پہ ایک ایک بات ایسے لگتی ہے جیسے عثمان بات کرتا تھا آسمان سے فرشتہ وحی لے کے آتا تھا، ایسے نظر آتا ہے۔ ارشاد فرمایا سبب کیا ہے بتاؤ مجھے؟ تمام لوگ خاموش ہیں۔ عثمان ذو النورین نے ایک شخصیت کو مخاطب کیا، وہ تھی علی المرتضیٰ کی ذات۔ ارشاد فرمایا علی ایک وقت آئے گا تو بھی ان کے سامنے اپنے فضائل بیان کرے گا، یہ لوگ کہیں گے علی پہلے تو ایسا تھا اب تو ایسا نہیں ہے۔ الفاظ عثمان ذو النورین کے منہ سے نکلے، علی المرتضیٰ کے کانوں سے ٹکرائے۔ جب کوفہ میں ساتھیوں نے غداری کی علی المرتضیٰ سے تو ارشاد فرمایا یہ بات اس وقت کی ہے جب عثمان نے یہ کہا تھا، مجھے اس وقت کا یاد ہے کہ یہ لوگ میرے وقار میری شان عظمت کا اعتراف تو کریں گے لیکن کہیں گے علی آج تم وہ نہیں ہو۔ فرمایا علی آج مقتول نہیں ہو رہا، علی اس دن ہی قتل ہو گیا تھا جب عثمان قتل ہوا تھا۔ تاریخ کے اوراق پہ یہ الفاظ موجود ہیں علی المرتضیٰ عثمان ذو النورین نے جو اس وقت کہے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو علم ہوتا ہے کہ عثمان بھوکا پیاسا ہے، اپنے گھر سے سوار ہوئی گدھے پہ، کچھ کھانے کے لیے لیا کچھ پینے کے لیے لیا، آگے بڑھتی ہے
کہ مسلمان کیسا بھی ناہنجار ہو، کیسا بھی بد کردار ہو، کیسا بھی باغی ہو، وہ محمد رسول اللہ کی عزت کا تو احترام کرے گا نا۔ میں جاتی ہوں عثمان کو پانی مہیا کر دی، پانی کا ایک مشکیزہ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ام المومنین عثمان پہ یہ وقت ہے، ہو سکتا ہے عثمان زندہ نہ رہے، اس کے پاس ہماری امانتیں ہیں، امانتیں تو ہمیں لا دیجئے۔ ام المومنین جاتی، آواز آتی ہے ام المومنین ام حبیبہ، مسلمان تو پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ماں آ رہی، بد کرداروں میں سے ایک آگے بڑھتا ہے، تم کیا لینے آئی ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ ارشاد فرمایا کہ غریبوں محتاجوں مسکینوں کی امانتیں عثمان کے پاس استفسار کے لیے، کہا جھوٹ بولتی ہے، اور وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ یوں ہم کلام ہوتا ہے، کائنات کا بد کردار بیٹا تم سمجھتے ہو، اور جو محمد رسول اللہ کی بیوی اور اپنی ماں کو اس انداز سے بولتا ہے تم کہو کہ وہ مسلمان ہے۔ لعنت ہے ایسی مسلمانی بھی، یہ مسلمان نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ، مومنوں کی ماں کے ساتھ کوئی مومن اس طرح بات کرے؟ غدار تھے، یہودی، آتش پرست تھے، ان کی اولاد تھی جو اسلام سے دشمنی کی بنا پہ انتقام لینے کے لیے اسلام قبول کر کے محمد رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے۔ چلو یہاں سے، ایک شخص نے آگے بڑھ کے تلوار ماری، وہ ام المومنین کی سواری کی لگام پہ لگی، جا کے کٹ گئی، بدعتی ہے سواری۔ مورخ لکھتا ہے کہ ام المومنین گرنے لگی کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کے ان کو سہارا دیا اور ام المومنین کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ یہ کیفیت ہے ان بد کرداروں کی جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے اس دوہرے داماد کے خلاف بغاوت کر کے آئے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بتاؤ تو صحیح، تم چاہتے کیا ہو، اور کسی بات پہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، کہو۔ کہنے لگے ایک ہی بات ہے، خلافت چھوڑ دو۔ ارشاد فرمایا میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ فرمایا مجھے میرے آقا نے کہا تھا والذی بعثنی بالحق کے، عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنے کا مطالبہ کریں گے، اتارنا نہ۔ والذی بعثنی بالحق لئن خلاتہ لا تدخل الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا عثمان وہ قمیص نہ اتارنا، اگر تم نے وہ قمیص اتار دی تو اللہ کی قسم تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اور ایسے بھی مسلمان اہل سنت کہلانے والے کائنات میں قابل نفرت لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں عثمان کو خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے، یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ عثمان کس طرح چھوڑتا، خلافت کو کیوں خیر بات کہتا، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہونے کو؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، سب کچھ قبول ہے، لیکن خلافت کی قمیص اتارنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میرے آقا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ایسا ممکن نہیں۔ پھر قتل ہے، فرمایا میں تیار ہوں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سوتے، بیوی پاس لیٹی ہوئی ہے، اٹھے گھبرا کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، بیوی کہتی ہے میرے آقا میرے سر تاج کیا ہوئے؟ ارشاد فرمایا نائلہ نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آج رات روزہ میرے ساتھ افطار کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ آقا لوگ ایسا نہیں کریں گے، فرمایا لوگ کریں یا نہ کریں، میرے محبوب کا آنا اور ان کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا۔ اور ساری زندگی
عثمان ذو النورین نے کبھی پاجامہ اور شلوار نہیں پہنی ساری زندگی. ارشاد فرمایا نائلہ ایک پاجامہ میرے پاس ہے وہ لاؤ میں اس کو پہن لوں. کیوں آقا؟ ارشاد فرمایا کہ نائلہ عثمان نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتا تلوار مجھ پہ چل رہی ہو، میں نے تہبند پہنا ہوا ہو اور میں تڑپتا ہوں تو میرا سطر ننگا ہو جائے، میں نہیں یہ چاہتا. لاؤ پاجامہ. پاجامہ لائے. نائلہ کہتی ہے خوب کس کے امیر المومنین نے اس کو باندھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اب تیاری کر رہا ہے. روزہ رکھا، نماز ادا کی، تلاوت شروع کر دی. تلاوت کر رہے ہیں کہ پتھر برسنے شروع ہوئے. امیر المومنین کے گھر، اللہ کے نبی کا وہ شہر جس کو کائنات کے آقا نے محرم قرار دیا، فرمایا اس طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے. پتھراؤ ہو رہا ہے اس پہ. اتنا پتھراؤ ہوا کہ پریشان ہو گئے عثمان ذو النورین. باہر نکلے، دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں. فرمایا تمہارے کھڑے ہونے کا سبب؟ عرض کی امیر المومنین دل چاہتا ہے نبی کے دوہرے داماد مسلمانوں کے خلیفہ پہ اپنی جان کو قربان کر دیا جائے. فرمایا سب لوگ نکل جاؤ، عثمان کو اس بات کی ضرورت نہیں. نکل جاؤ سب لوگ، میں تمہیں اس بات کا واسطہ دیتا ہوں جو تم خلافت کی بنا پہ میرے ساتھ وابستہ ہو. سب لوگ نکل جاؤ، کوئی تلوار نہ چلائے. سب لوگ نکل جاتے. غلاموں کو کہا تم بھی آزاد ہو چلو. انہوں نے کہا یہ وقت آزادی کا نہیں، اس گھر سے باہر نہیں جانا. امیر المومنین واپس اندر آئے. آگ کے گولے آنے شروع ہوئے. کپڑوں کو آگ لگا کے امیر المومنین کے گھر پہ داغا جاتا ہے. چاروں طرف آگ برس رہی ہے اور وہ جس نے تمام مسلمانوں کے پینے کا پانی کا بندوبست کیا، بغیر پانی پیے پیاسا محمد رسول اللہ کا دوہرا داماد مسلمان کہلانے والوں کی بربریت کا شکار ہے. تم تو ویسے ہی کہتے ہو. صرف عثمان ذو النورین کی شہادت کا مقام کم کرنے کے لیے. یہاں یہی ایک مقام ہے جہاں ایک مظلوم پہ پانی بند کیا گیا تھا، ورنہ چشمے فلک نے اس زمین پہ کوئی دوسرا مظلوم ایسا نہیں دیکھا کہ جس پہ اس طرح پانی بند کر دیا گیا جس طرح عثمان ذو النورین پہ. تاریخیں اٹھاؤ. عثمان ذو النورین پیاسے ابن حزم کے مکان کو پھرانک کے کچھ باغی اندر آتے. ابن ابو بکر نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے ایک لٹھ ماری لوہے کی. سر پہ لٹھ لگی، خون گرا. کہا انی توکلت علی اللہ. دوسری طرف کنانا نامی ایک بدبخت بد کردار نے نیزے کا وار کیا یا خنجر مارا. سبحان ربی العظیم. اور امیر المومنین گرتے ہیں. سر سے خون فوارے مارتے ہوئے نکلتا ہے. زمین پہ ٹپکا، لیکن زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی گود میں قرآن تھا جس پہ آ کے خون کا پہلا گرا قطرہ. اور حاکم کی وہ روایت صحیح ہوئی جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی کہ عثمان تو سورت بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگا، اور جب تو شہید ہوگا تیرے خون کا پہلا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ پہ پڑے گا. آج بھی روس میں وہ قرآن موجود ہے، جو چاہے دیکھے. عثمان ذو النورین کے خون کا پہلا قطرہ اسی مقام پہ گرا تھا جہاں محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. شہید ہو گیا. شہادت کے بعد یہ 90 سال کا بوڑھا محمد رسول اللہ کا دوہرا داماد یہودیوں مجوسیوں کے غضب اور ان کے دشمنی سے محفوظ نہ رہا. ایک شخص بد کردار آتا ہے، چھلانگ مارتا امیر المومنین پہ، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. مردہ ہے،
ایک آدمی اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے میرے باپ کو تو نے قید کی سزا دی تھی، امیر المومنین کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ ایک اور بد کردار آتا ہے کہ مجھ پہ 9 الزام تو نے لگائے تھے، وہ تلوار چلاتا ہے، امیر المومنین کی بیوی آگے آئی، ہاتھ کٹ گئے۔ ایک اور آیا، امیر المومنین کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، سینے پہ خنجر کے وار کرتا ہے، قرآن امیر المومنین کی جھولی میں ہے۔ ایک بد کردار آتا ہے، وہ قرآن کو ٹھوکر مارتا ہے، قرآن دور چلا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کائنات میں وہ بد کردار لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا، وہ صرف عثمان کے باغی تھے اور عثمان کے قاتل تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ عثمان ذو النورین پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور پھر عثمان ذو النورین کو اٹھایا رات کی تاریکی میں، 44 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ مملکت کا حکمران، اتنا مظلوم کہ کائنات میں کوئی ایسا مظلوم نظر نہیں آ سکتا۔ اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن عثمان آئے گا اور اس کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو مظلوم ہوں گے، اور مظلوموں کی قیادت کا جھنڈا عثمان ذو النورین کے ہاتھ میں ہوگا۔ مظلوموں کا قائد جو قیامت کے دن آئے گا، جس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا مظلوم نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کو اٹھایا چند لوگوں نے، چند افراد نے، باہر نکلے، ابھی چند قدم نہیں گئے تھے کہ پتھراؤ ہونا شروع ہو گیا، پھر واپس آئے، کبھی اس بازار سے کبھی اس گلی سے، لیکن چاروں طرف یہ ہو رہا ہے۔ مشورہ کیا کہ رات کی تاریکی جب زیادہ پھیل جائے گی اس وقت لے جائیں گے تاکہ ان بد کرداروں سے تو محفوظ رہا جا سکے۔ رات کی تاریکی ہوئی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھایا، 3-4 افراد ہیں جو لاش کو لے کے جا رہے ہیں، ابھی قبرستان سے ادھر ہی ہیں کہ پیچھے سے آواز آنا شروع ہوئی قدموں کی، وہ صحابی پریشان ہو گئے، رکھا لاشا، میت کو رکھا، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو نظر کوئی نہیں آتا۔ ایک ساتھی کہنے لگے، دمشقی نے اپنی روایت میں لکھا ہے، ایک ساتھی کہنے لگے اٹھاؤ چلو کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ کہنے لگے یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے محمد رسول اللہ کی زبان سے ان کانوں سے سنا ہے، یوم یموت عثمان یصلی علیہ ملائکۃ السماء، جس دن عثمان مرے، عثمان فوت ہوگا، آسمان کے فرشتے جنازہ ادا کریں گے۔ کہا یہ فرشتے آ رہے ہیں، تم چلو۔ عثمان ذو النورین وہ مظلوم محمد رسول اللہ کا دوہرا داماد ہے کہ ایسا مظلوم چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور زمین پہ ایسا کوئی دوسرا مظلوم نہیں ہے۔ یہ واحد مظلوم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوادشات اور بشارات سے اتنا دامن بھر کے اس دنیا سے گیا کہ کسی دوسرے کو ایسی بشارتیں نہیں ملی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا، پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی تیز تیز آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھا، عرض کی اللہ کے نبی میں بھی مشتاق ہوں۔ فرمایا ہٹ جاؤ، کیوں اللہ کے نبی؟ فرمایا کہ عثمان نے 1000 اونٹ صدقہ کیا ہے، اللہ نے جنت میں عثمان کی شادی کر دی ہے، میں شادی کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ کردار ہے جو محمد رسول اللہ کے باپ سے وابستہ ہے، اور ایسے لوگوں کی وابستگی نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ جب تک ان لوگوں کے متعلق دل میں محبت اور پیار ہے، اسلام زندہ ہے۔ جب یہ دل سے نکل گئے تو اسلام کی توقیر دل سے نکل گئی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔